بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 112 ہے، جس میں ہم شاعر البرج بن مسہر الطائی کو پڑھیں گے۔ تعارف سنیں۔ یہ نشہ میں بہت مست تھا۔ اس حالت میں اپنے چچا کی بیوی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی۔ بعد میں جب معلوم ہوا تو نادم ہوا، چچا کے پاس معذرت لے کر آیا۔ چچا نے کہا کہ یہ معذرت اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہوش میں تھا، ورنہ تجھے اپنی بدتمیزی کا کس طرح علم ہوا؟ لہٰذا اس کے بعد میں نہ تم سے بات کروں گا، نہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور نہ تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گا۔ تو اب مذکورہ اشعار میں اس کا شکوہ اور گلہ ہے۔ تو آئیے اس شاعر کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ اشعار پڑھیں، پچھلے سبق کا ایک شعر ہمارا یہاں پر رہتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کر کے آگے چلتے ہیں۔ من صغر اللبات یوما والحجب، اس کا ترجمہ ہوگا کہ صغر اللبات، جو ہم نے کیا بھی تھا کہ صغر کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان کا گڑھا، لبات کہتے ہیں گلے میں ہار ڈالنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ اور تو صغر اللبات سے حلق مراد ہے۔ الحجب جو آگے آ رہے والحجب، اس کا مطلب ہے پردہ، سینہ اور پیٹ کے درمیان حائل ہونے والی جھلی۔ تو کہتے ہیں وہ نیزے رو رہے ہیں اگر ان کو داخل نہ کیا جائے حلق میں، یومن کسی دن، والحجب اور اسے داخل نہ کیا جائے سینے اور پیٹ کے درمیان حائل ہونے والی جھلی میں۔ امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب پڑھتے ہیں البرج بن مسہر الطائی کو۔ تعارف ہو چکا۔ یہاں پر کہتے ہیں الی اللہ اشکو من خلیل اودہ، میں اپنے اس دوست چچا کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں۔ الی اللہ اشکو، میں اللہ تعالیٰ سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنے دوست کی۔ من خلیل، خلیل دوست کو کہتے ہیں، اودہ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ثلاث خلال کلھا لی غائظ، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اود احب، تین عادتوں کی جو سب کے سب میرے لیے نقصان دیں۔ ثلاث خلال، اور یا اس طرح ثلاث خصال، ٹھیک ہے، جس میں 6 صفتیں ہیں، کلھا وہ تینوں کی تین، لیا میرے لیے، غائظ نقصہ میرے لیے نقصان دہ ہیں وہ 3 صفتیں، پھر بھی میں اس کے کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو شکایت کرتا ہوں۔ تو آئیے مزید اشعار پڑھتے ہیں اس کے۔ فَمِنْهُنَّ أَلَّا تَجْمَعَ الدَّهْرَ تَلْعَةٌ بُيُوتًا لَنَا يَا تَلْعَ سَيْلُكِ غَامِضُ، وَمِنْهُنَّ أَلَّا أَسْتَطِيعَ كَلَامَهُ وَلَا وُدَّهُ حَتَّى يَزُولَ عُوَارِضُ، وَمِنْهُنَّ أَلَّا يَجْمَعَ الْغَزْوُ بَيْنَنَا وَفِي الْغَزْوِ مَا يُلْقَى الْعَدُوُّ الْمُبَاغِضُ، وَيَتْرُكُ ذَا الْبَأْوِ الشَّدِيدِ كَأَنَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَالْبَغْضَاءِ شَهْبَاءُ مَاخِضُ، فَسَائِلْ هَدَاكَ اللَّهُ أَيُّ بَنِي أَبٍ مِنَ النَّاسِ يَسْعَى سَعْيَنَا وَيُقَارِضُ، نُقَارِضُ كَالْأَمْوَالَ وَالْوُدَّ بَيْنَنَا كَأَنَّ الْقُلُوبَ رَاضَهَا لَكَ رَائِضُ۔ فَمِنْهُنَّ، تو ان خصال میں سے ایک یہ ہے، اللہ تجمع الدہر طلعۃ۔ پہلے طلعۃ کا مطلب جسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ٹیلا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تجمع، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اب زمانہ بھر کوئی ٹیلا ہمارے گھروں کو جمع نہیں کرے گا، اور اس ٹیلے تیرا سیلاب، اور اے ٹیلے تیرا سیلاب خشک ہو جائے اور تو ختم ہو جائے، یہ پہلی عادت پر اظہار حسرت اور شکوہ ہے۔ بیوتاً لنا، ای اللہ تجمع الدہر، دہر یا جو یہ زندگی ہے یا یہ زمانہ ہے، کبھی بھی جمع نہ کرے کسی بھی یعنی ٹیلے پر، بیوتاً لنا ہمارے گھروں کو، یا طلع اے ٹیلے، سیلو کا غامض، آپ کا جو سیلاب ہے غامض ہے، ذلیل ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ومنہن، اور ان 3 خصال میں ایک خصلت یہ ہے، اللہ استطیع کلامہ، کہ میں اس کے ساتھ کلام پر قدرت نہ رکھ سکوں گا۔ اللہ استطیع، میں استطاعت نہیں رکھوں گا، کلامہ اس سے بات کرنے کی۔
ولا ودّ حتیٰ یزول عوارض، اور نہ اس کے ساتھ محبت پر حتیٰ کہ عوارض پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائے، اور اس کا زوال اپنی جگہ سے محال ہے تو کلام اور محبت بھی محال ہے۔ حتیٰ یزول الغوامض، غوارض، اگر یہ پہاڑ جگہ سے ہٹا تو میں بھی بات کروں گا، ورنہ میں بھی بات نہیں کروں گا، تو یہ بھی محال پر انہوں نے تعلیق کی۔ علق فکلامہ معلق بتحرک الجبل والجبل لا يتحرك فكذلك هو۔ ومنہن، اور ان تین صفات اور خصال میں سے یہ بھی ہے، الا یجمع الغزو بیننا، کہ کوئی جنگ ہم کو جمع نہ کرے گی، حالانکہ جنگ میں بغض رکھنے والا دشمن بھی مل جاتا ہے، لیکن میرا چاچا مجھ سے نہیں ملے۔ وفی الغزو ما یلقى العدو المباغض، دیکھو جنگ میں کبھی کبھار دشمن کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں بھی شریک نہیں ہو سکیں گے ایک ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیں جنگ بھی جمع نہ کرے گی، حالانکہ دشمن بھی اس میں جمع ہو جاتے ہیں، دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَتْرُكُ ذَا الْبَأْوِ الشَّدِيدِ كَأَنَّهُ، اور جنگ سخت متکبر کو اس طرح کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ وَيَتْرُكُ ذَا الْبَأْوِ أي الْكِبْرُ وَالنَّخْوَةُ الشَّدِيد، جو زیادہ متکبر آدمی ہوتا ہے جنگ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، كَأَنَّهُ، گویا کہ وہ ہو جاتا ہے، مِنَ الذُّلِّ وَالْبَغْضَاءِ شَهْبَاءُ مَاخِذُ، ذلت اور عداوت کی وجہ سے جو بڑا متکبر ہوتا ہے، جیسے کہ وہ درد ذہ میں مبتلا ہونے والی چت کبرا اونٹنی ہے، یعنی جیسے چت کبرا، ٹھیک ہے، اونٹنی درد ذہ کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح قوی آدمی بھی جنگ کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جنگ کی یہ سختی ہر قسم کے مددگار کا تقاضا کرتی ہے، لیکن عم محترم جو میرا چچا ہے نے اس بات کا خیال نہیں رکھا۔ فسائل ہداک اللہ ای بنی ابن، کہ اے چچا اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پوچھئے کہ لوگوں میں سے کس باپ کے بیٹے ہماری جیسی سعی اور حالات کا مقابلہ، ہداک اللہ ای بنی ابن، کون ہے جو اپنے باپ کے بیٹے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، یسعی سعینا، ہماری طرح حرکت میں ہوتے ہیں، ہماری طرح محنت کرتے ہیں، ویقارض ویجازی ویعامل، کہ وہ حالات سے مقابلہ کرے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں غنیمت جانو، ہمیں اپنے ساتھ رکھو، ہمیں کیوں دور بھگا رہے ہو، کیوں دور جا رہے ہو، ہمارے جیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ نقارضک الاموال والود بیننا، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ مال اور محبت کا اس طرح معاملہ کرتے ہیں۔ نقارض کا معنی آئے گا کہ ہم آپ کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، اموال، مال بھی اور محبت بھی، بیننا کأن القلوب راضھا لک رائض، گویا کہ ان دلوں کو تیرے لیے سدھایا ہے، لیکن اتنی تابعداری کے باوجود آپ ناراض ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ مال اور اپنی محبت تقسیم کرتے ہیں، محبت بھی ایسی، کأن القلوب، گویا کہ دل جو ہیں وہ آپ کے لیے ہی بنے ہیں، آپ کی محبت کے لیے۔ اور اخیر میں کہتے ہیں کفا بالقبور صارما لو رعیتہ ولکن ما اعلنت باد وخافض، قطع تعلق کے لحاظ سے موت کافی ہے، کفا بالقبور صارما قاطعا لو رعیتہ، کہتے ہیں کہ قطع تعلق جو کرتا ہے تو پھر تو ہمارے لیے موت اچھی، ولیکن ما اعلنت باد وخافض، اور اگر آپ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد خود بخود فرقت و جدائی ہو جائے گی، تو پھر زندگی میں اس قطع تعلق کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ نے جن تین باتوں کا اعلان کیا ہے، جن تین باتوں کا آپ نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر البطلان اور مجھے پست کرنے والا ہے، ولیکن ما اعلنتا، جس کا آپ نے اعلان کیا ہے، بادن، واضح ہے، وخافض، اور اس کا ضد بھی ہے، یعنی نہ وہ ظاہر ہے اور نہ وہ خافض ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی فرقت ہے تو پھر ابھی کیوں جدا ہوئے؟ اور اگر آپ ابھی جو جدا ہوتے ہیں اس پر آپ واضح الفاظ سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا جو کہنا ہے وہ واضح بھی ہے اور خافض بھی ہے، گویا کہ بین بین ہے، مذبذب ہے۔ آپ یا تو طے کریں کہ مرنے کے بعد جدائی، یا ابھی بتا دیں تاکہ ہم جدا ہو جائیں۔ ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ناراضگی دور کر کے آپ کا ہم سہارا بنیں، اور امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔